پچھلے بہت سارے لیکچروں میں اکثر بات گھوم پھر کے ایک ٹاپک پہ آتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ آج اس کو ذرا کھولیں. وہ ٹاپک ہے تقویٰ. تقویٰ بذات خود کیا ہے اور اس کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ تقویٰ کا روحانی مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا احساس ہونا. میں نے پہلے بھی، میرا خیال ہے آپ نے مجھ سے کبھی پہلے بھی یہ سوال کیا ہوا، میں نے اس کا آپ کو جواب دیا ہوا ہے. چلو میں دوبارہ دے دیتا ہوں، بلکہ شاید ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ دیا ہوگا. میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو فریز کیسے کروں. ایک تو اس کا عام سا مطلب ہے نا، اللہ سے ڈرنا. ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرنا ایک فرق چیز ہے اور تقویٰ ایک فرق چیز ہے. تقویٰ میں اللہ سے ڈرنا ایک پارٹ ہے اس کا. پھر تقویٰ کا دوسرا پارٹ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ سارے احساسات کو آپ ملا لیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شرم بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے پیار بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لحاظ بھی آتا ہے. سمجھ گیا نا؟ پھر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رعب بھی محسوس ہوتا ہے. کتنی ساری چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ کے رحم کا بھی احساس ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ نعمت آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے خوشی کا بھی احساس ہوتا ہے. تو ان ساروں کو آپ ملائیں اور ملا کے میں ایک ہی لفظ جو عام طور پہ میں استعمال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احساس ہونا، ایک مستقل احساس ہونا. 2 منٹ کے لیے ایسے سوچو کہ اگر تم تینوں یہاں پہ بیٹھے ہو اور تم تینوں کے چاروں کے والد صاحب آ جائیں اور تم چاروں کے والد صاحب تم لوگوں کے پیچھے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، کمر کے ساتھ کمر جوڑ کے. تو تم میرے ساتھ ایسے گفتگو کر سکتے ہو جیسے عام طور پہ کرتے ہو. یا فرض کرو کہ تمہارے والد صاحب کو میں ایک بیلٹ سے تمہاری کمر کے ساتھ باندھ دوں، کمر کے ساتھ کمر جوڑ کے رسی باندھ کے دونوں کے پیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ اوپر اور تم چل رہے ہو اور وہ تمہارے پیچھے. نہ وہ سارا دن کچھ بول رہے ہیں، نہ سارا دن وہ کچھ کہہ رہے ہیں، بس وہ تمہارے پیچھے لٹکے ہوئے ہیں اور تم انہیں اٹھا اٹھا کے چل رہے ہو. تو تم کیسے سارا دن فنکشن کرو گے؟ کیسے فنکشن کرو گے؟ میں تمہیں 100% کہتا ہوں، تم اتنے انسانوں کے بچوں کی طرح اگلا پورا دن بیہیو کرو گے، تمہارے بیہیویئر میں اتنا چینج ہوگا کہ میں تو ہنستا رہوں گا کہ تم لوگوں کو آج کیا ہو گیا. اور تم مجھے اشاروں سے ایسے کہہ رہے ہو کہ بھائی آج یہ نہ کریں، آج یہ نہ کریں، آج نہ کریں پلیز. آپ سمجھ آ رہی ہے یہ؟ تو اب تم لوگوں کے ابو جو تمہاری کمر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، نہ تو وہ کوئی بات کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ سن رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ ابو سن رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو تمہیں احساس ہے، ایک ریئل احساس ہے کہ گھر جا کے ایک لپڑوں کی برسات میرے پہ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، جب یہ رسی، یہ جو استاد نے رسی باندھی ہے، جب یہ رسی کھلے گی تو ایک لپڑوں کی برسات میرے پہ آ جائے گی. وہ کہیں گے میں بیٹا میں تو تجھے یہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ تو اصل میں باہر یہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ اب کیا تمہارے اندر یہ چینج کیسے آیا؟ حالانکہ ان کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، ان کا منہ ہی دوسری طرف ہے، تم ان کو بس اٹھا کے پھر رہے ہو. لیکن ایک شخص تمہاری زندگی میں جو تمہیں سیدھا رکھتا ہے، انسان کا پتر بنا کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تمہارے ساتھ بندھ گیا.
یعنی کہ تم کمفرٹیبل ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, کتنا چینج ہوگا وہ دن. اور اگر میں 1 مہینہ باندھ کے رکھوں تو وہ 1 مہینہ جیسے آپ نے کسی اور پلانٹ پہ گزارا ہے, آپ ایسے زمین پہ گزاریں گے. مطلب آپ مومنٹ نظر آئیں گے بیسیکلی ہر انسان کو. وہ کہے گا یار تم لوگوں کو کیا ہو گیا. جس کو جا کے ملو گے وہ کہے گا تمہیں کیا ہو گیا. آپ کی بیویاں آپ کو کہیں گی, آپ کے بچے آپ کو کہیں گے ابو آپ کو کیا ہو گیا. آپ کی بیوی کہے گی کیا ہو گیا تمہیں, تم اتنے اچھے آدمی تو نہیں ہو نارملی, یہ تمہیں کیا ہو گیا. آپ سمجھ آ رہی ہے. یہ تو یہ تبدیلی آپ میں کیوں ہے؟ احساس کی وجہ سے نا. آپ کو ایک کانسٹنٹ احساس ہے, آپ کی کمر کے اوپر وزن پڑا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ابو ہیں. احساس, وہ احساس آپ سے جا ہی نہیں رہا, اور اس احساس نے آپ کی شخصیت میں اتنی تبدیلی کر دی, اتنی تبدیلی. اب آپ کے پاس دوست آ گئے, آپ اپنے چرسی دوستوں کے گروپ میں چلے گئے. ٹھیک ہے, اب ابو پیچھے بندھے ہوئے ہیں, آپ کے پسینے نکل رہے ہیں, آپ کو ابو کا خوف آ گیا. ابو کا خوف آ گیا کہ یار یہ غلط ہو گیا کام. یہ خوف ایک پارٹ ہے. اب آپ کسی بیوہ کو پیسے شیسے دینے کے لیے جا رہے ہیں, اب آپ کو خوشی چڑھ گئی کہ یار ابو مجھے پہلی دفعہ ایک بیوہ کو صدقہ خیرات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو خوشی چڑھ گئی. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. گاڈ کانشیسنس, جو میں انگلش میں لفظ استعمال کرتا ہوں نا, گاڈ کانشیسنس. آپ لوگ اس مثال کو اس لیے بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک منافق کلچر میں رہتے ہیں. آپ لوگوں کے بہت سارے چہرے ہیں. ابو کے سامنے ایک چہرہ ہے, امی کے سامنے ایک چہرہ ہے, بیوی کے سامنے ایک چہرہ ہے, بچے کے سامنے ایک چہرہ ہے. گورے کو یہ مثال اتنی سمجھ نہیں آ سکتی, اس کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے. وہ اگر گالیاں دے رہا ہے باپ کے سامنے بھی دے رہا ہے, دوست کے سامنے بھی دے رہا ہے, بیوی کے سامنے بھی دے رہا ہے, نہیں دے رہا تو سب کے سامنے نہیں دے رہا. ان کو یہ مثال اتنی اچھی سمجھ نہیں آئے گی. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے ہمارے کلچر میں اس رویے نے, جو رویہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا, آپ کے ابو آپ کو نہیں جانتے, آپ کی امی آپ کو نہیں جانتی, کیونکہ آپ کا ایک رویہ ابو کے ساتھ ہے, ایک رویہ امی کے ساتھ ہے. آپ کی ایک پرسنالٹی ابو کے ساتھ ہے اور آپ کی ایک پرسنالٹی امی کے ساتھ ہے. ہم بڑے چالاک لوگ ہیں پاکستانی, انڈین, یہ جو برے صغیر ہے نا, یہاں منافقت اس رائج ہے, قائم ہے, انڈورسڈ ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے, اگر آپ منافق نہیں ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, آپ کے ساتھ کوئی خرابی ہے. تو یہ جو آپ کی ایک شخصیت ہے ابو کے ساتھ, اور ایک شخصیت ہے امی کے ساتھ, اور ایک شخصیت ہے دوستوں کے ساتھ, اور ایک شخصیت ہے بیوی کے ساتھ, اور ایک شخصیت ہے بچے کے ساتھ. شخصیت کی بات کر رہا ہوں. یہیں سے اس کلچر میں جو آپ کو منافقت نظر آتی ہے نا, وہ یہاں سے. کیا کہا؟ جو ہمارے کلچر میں منافقت ہے وہ یہاں سے نظر آتی ہے. وہ یہاں سے نظر آتی ہے. تو حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے کندھے پہ آپ کی امی ہو, آپ کو ویسا ہی دن گزارنا چاہیے جیسا آپ گزارتے ہیں. آپ کے کندھے پہ آپ کی ابو ہوں, آپ کو ایک ہی جیسا دن گزارنا چاہیے. تو آپ اس مثال سے نوٹ کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ نے پہچان بھی لیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ اس مثال سے دیکھ سکتے ہیں کہ یار واقعی میرا رویہ میرے باپ کے ساتھ کتنا فرق ہے, کہ اگر وہ میرے پیچھے بندھا ہوا ہو تو میری بیوی مجھے نہیں پہچانے گی, میری ماں مجھے نہیں پہچانے گی, میرے دوست مجھے نہیں پہچانیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا. تو ہم کتنے دوغلے, ہمارے کتنے چہرے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. تو یہ تو ہو گیا ایک حصہ. دوسرا حصہ, اب ہم واپس چلتے ہیں تقویٰ کے مطلب کی طرف. یہی جیسے آپ کو ایک احساس ہے کہ ایک پریزنس آپ کے ساتھ ہے, یہی احساس جب اسی طرح زندہ ہو جائے گا تمہارے اندر جیسے تمہارا باپ تمہاری کمر کے ساتھ بندھا ہوا ہے, اگر یہی احساس تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو جائے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو جیسے میں نے تمہیں بتایا کہ ابھی جیسے میں نے تمہیں بتایا کہ
اگر تم چرسیوں کی اپنے چرسی دوستوں کی محفل میں چلے جاؤ گے اور ابو تمہاری کمر پہ بندھے ہیں تو تمہیں خوف آ جائے گا کہ یار ابو از گونا مائنڈ اٹ. یہ والا جو حصہ ہے یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو خوف خدا کہتے ہیں. تو تقویٰ کا ورڈ سینونیمس ہو گیا خوف خدا کے ساتھ. اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیونکہ جنہوں نے وہ ترجمے کیے ہوئے تھے ان کا ریلیشن شپ ہی اللہ کے ساتھ ڈر کا تھا، تو بس انہوں نے کہا ڈرتے ہی رہو. تو انہوں نے، ان کی سمجھ ہی اتنی تھی کہ ان کو خدا کا قرب میں بس ڈرنا ہی ہے، کہ علاوہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی. لیکن یہ ایسے نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کیونکہ ہمارے کلچر میں ہمارے ماں باپ ہمارے لیے دیوتا ہوتے ہیں، انسان تو نہیں ہوتے، وہ دیوتے ہوتے ہیں. تو وہ پھر باپ کا سمبل جو ہے نا وہ پرفیکٹ بیٹھتا ہے آپ کے لیے. تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کو کتنی جگہوں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا احساس ہوگا. آپ کہیں گے یار اگر آپ کے اندر تقویٰ ہے، کیونکہ آپ کو اللہ کا احساس ہے، تو آپ کو ناراضگی کا احساس ہوگا. آپ ایک کنسرن پاسچر میں ہوں گے کہ یار اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں چرس پیوں، یا میں شراب پیوں، یا میں یہ کروں، یا میں وہ کروں. تو وہ چونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو احساس ہے، تو جب آپ کوئی الٹا کام کریں گے تو آپ کو ڈر محسوس ہوگا اب کہ یار یہ اللہ میرے سے ناراض ہو جائے گا. اور اسی طرح جب آپ اچھے کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یار اگر اللہ یہ دیکھ رہا ہے جو میرے ساتھ ہی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے اس کام سے خوش ہوگا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اس کا آپ گاڈ کانشیسنس، کانشیس ہو، خدا کا کانشیس ہونا، ہر وقت خدا کا کانشیس ہونا 24 گھنٹے. اور اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احساس ہونا، جیسے وہ بالکل میرے ساتھ ہے. اور روحانیت میں آگے جا کے یہ احساس جو ہے نا یہ فزیکل ہو جاتا ہے. جیسے آپ یہ ابھی میرے سے پچھلے لیکچر میں نہیں پوچھ رہے تھے اورا وغیرہ یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ کا احساس بہت زیادہ آبویس ہو جاتا ہے. اس کی پریزنس آپ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں بڑے ایک روحانی طریقے سے. بس آپ وہ جتنی زیادہ پریزنس محسوس کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ اپنے نفس کو سنبھال کے رکھتے ہیں اندر سے. تو اللہ تعالیٰ کی پریزنس جب آپ کو محسوس ہونی شروع ہو جائے نا، بس اس کو سمجھ لیں. جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے والد آپ کے کمر پہ بندھے ہوئے ہیں تو آپ کو ہر وقت محسوس ہو رہے ہیں نا. آپ دیکھ تو نہیں سکتے آپ کے پیچھے ہیں، لیکن آپ کو محسوس ہو رہے ہیں. تو آپ کے رویے میں کتنا چینج آ جائے گا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ آپ کو محسوس ہو رہے ہیں تو آپ کے رویے میں چینج آ جائے گا، بہت بڑا چینج آ جائے گا. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اب اسی میں ایک تھوڑی سی باریکی ہے، وہ ذرا سمجھائیے کہ اب اگر جب ہم اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم احساس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب جیسا آپ نے والد کی مثال دی، تو اگر مثلاً اگر میرے والد صاحب بہت سخت ہیں بالفرض، تو میرے اندر جو والد صاحب کا امیج ہے وہ تو ایک فزیکل ریالٹی کی وجہ سے بنا، ایکسپیرینس کی وجہ سے بنا کہ وہ سخت ہے، تو میرے اندر ایک خوف طاری ہو جائے گا. جب یہی چیز ہم اللہ تعالیٰ پہ اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت اس مومنٹ کے اندر یہ تعین کیسے کیا جائے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت میرے ساتھ ہے؟ دیکھو جب اللہ قریب آتا ہے نا تو وہ اپنی پہچان خود کراتا ہے. جیسے تم نے خود کہا کسی کا والد سخت ہے تو کسی کا نرم ہے، تو ہر کوئی اپنے والد کو پہچان رہا ہے نا. جب اللہ قریب آ جاتا ہے تو بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. یہی تو ٹرک ہے. میری پہچان میرے لیے، میرا والد میرے لیے، میری پہچان میرے لیے. پہچان مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ودود ہوتے ہیں، یا بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ جب بھی اس کی طرف اس کو احساس دلاتے ہیں اپنا، تو ودود کی صفت، ودود سے احساس دلاتے ہیں. تو وہ تو ناچتا رہے گا نا، وہ تو گانے گاتا رہے گا، وہ تو مست رہے گا، شعر و شاعری کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لکھتا رہے گا. ایک شخص ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ علیم، اللہ کا نام ہے علیم، علم والا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہر وقت
بہت زیادہ اس کی طرف جب بھی اس کے قریب آتے ہیں تو علم لے کے اس کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ کتابیں لکھتا رہے گا, وہ علم لکھتا رہے گا, لکھتا رہے گا, لیتا رہے گا, لکھتا رہے گا. تو یہ اس کی کوئی یونیورسل پہچان نہیں ہے, اس کی کوئی خدا کے قرب کی کوئی یونیورسل پہچان نہیں ہے. ہاں کچھ اصول ہیں جو ہر آفاقی کتاب میں طے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کسی بندے کو قتل کرنے پہ نہیں اکسائیں گے, کیونکہ یہ ان کا بنایا ہوا ایک اصول ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو انسپائر نہیں, الہام نہیں کریں گے کہ کنجوس ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو الہام نہیں کریں گے کہ جھوٹ بولنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو الہام نہیں کریں گے کہ ہر رات چلتی لڑکی کو دیکھتے رہو. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو الہام نہیں کریں گے کہ دھوکہ دینا شروع کر دو. تو یہاں سے یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے تمہیں, یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ایک آدمی کا تقویٰ کتنا مضبوط ہے, اللہ اس کے کتنا قریب ہے. یہاں سے پتہ لگتا ہے. یعنی کہ کرائٹیریا, قرآن کرائٹیریا ہے نا, فرقان ہے, کرائٹیریا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا کرائٹیریا, اس کا جو سیکرٹ ہے وہ قرآن ہے. تو وہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو, اپنے اس بندے کو کتنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو اللہ اسے پیار کرتا ہے تو اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو اسی لیے جب آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان سے پیار کرتے ہیں, تو ان کی پاکیزگی, ان کی باقی چیزوں کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں یار واقعی یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. تو خود تو کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جا سکتا نا اللہ کی مرضی کے بغیر. اس کا مطلب ہے کہ بس وہ ایک اچھی بات ہے. تو آپ جب کئی ایسے بزرگوں سے ملتے ہیں جن کے ساتھ ملاقات بڑی یادگار ہوتی ہے, بندہ کہتا ہے یار میں بڑے پاکیزہ آدمی سے مل کے آیا, اللہ کو یہ بندہ بڑا پیارا ہے, عام بندوں سے زیادہ پیارا ہے. تو یہ ایسے ہوتا ہے. تو یہ شناخت ایک انسان کی دوسرے انسان سے ملنا کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ یہ عام طور پہ کبھی ایک جیسی ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شرائط پوری ہوتی ہیں, یعنی کہ انسپریشن اس کو حق آ رہی ہوگی, آپ کو نظر آئے گا کہ اس کو حق نے سنبھالا ہوا ہے, اس کو باطل نے نہیں سنبھالا ہوا. یہ نیگیٹو طاقت کی وجہ سے پاورفل نہیں ہے یا خوبصورت نہیں ہے, یہ پازیٹیو ہے. تو وہ جو پازیٹیوٹی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا ہاں جاؤ جاؤ دھوکہ دو مزے کرو, یہ کبھی نہیں کہے گا آپ کو. تو اس سے پتہ لگتا ہے. اب اسی میں جب جیسا حدیث قدسی ہے کہ مجھے اس کا ترجمہ انگریزی میں یہ ہے کہ آئی ایم ایز مائی سرونٹ ایکسپیکٹس می ٹو بی. اب ایک تو یہ ہے ڈونٹس والی بات کی, اصول آپ نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے کبھی آپ کو, اس طرف اکسائیں گے نہیں. دیکھو یہ ایکسپیکٹس می ٹو بی جو ہے نا, یہ بڑی ایک ذو معنی بات ہے. کیسے ذو معنی بات ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ کا عرش بتایا ہوا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی مثال بتائی ہوئی ہے, نور علی نور, آپ کو مثال بتائی ہوئی ہے. اس کے بعد مثالیں بتانے کے بعد کہ پاکیزگی کی انتہا جو ساتواں آسمان ہے مخلوق کے لیے, اس کے اوپر عرش ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ, یعنی کہ آپ کو یہ پہلے بتایا ہے. اس کے بعد آپ کو بتایا کہ وہ تو ہر جگہ ہے. یعنی کہ پہلے آپ کو ہائیسٹ مقام پاکی کا بتایا, اس کے بعد بتایا ہر جگہ. ہر جگہ کا کیا مطلب ہے کہ میں جلال میں اپنے کمال میں وہاں ہوں, پھر میں ہر جگہ بھی ہوں, وہاں بھی ہوں اور ہر جگہ بھی ہوں. یہ تصور اپنا ٹھیک کرو. اب یہ جو وہاں ہے اور پھر ہر جگہ ہے, ٹھیک ہے, ایک اپنے لیے عرش بنایا, وہاں ہے پھر ہر جگہ ہے. یہ جو ہر جگہ ہے نا, یہ انسان, یہ مکڑی کے لیے وہاں ہے جہاں مکڑی اس کو سمجھ رہی ہے, گائے کے لیے وہاں ہے جہاں گائے اس کو سمجھ رہی ہے, پتھر کے لیے وہاں ہے جہاں پتھر اس کو سمجھ رہا ہے, جبرائیل علیہ السلام کے لیے وہاں ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام اس کو سمجھ رہے ہیں, نیچے والے جو فرشتے ہیں ان کے لیے وہاں ہے جہاں وہ ان کو سمجھ رہے ہیں, زمین کی روح کے لیے وہاں ہے, زمین کے لیے وہاں ہے
جہاں زمین ان کو سمجھ رہی ہے اس طرح وہ ہر جگہ ہے. اس کا یہ مطلب ہے. تو اب جس طرح صفات کی بات ہے، اگر فرض کریں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خود اللہ مجھ پہ رحیم ہو، رحمان ہو، ودود ہو، تو جب میں دھیان کروں، کیونکہ تقویٰ کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو جب میں دھیان کروں تو کیا یہ ایک صحیح بات ہے کہ میں اس کی کسی پرٹیکولر صفت کے راستے سے اس کو یاد کروں؟ اللہ تعالیٰ کے سارے نام خوبصورت ہیں. یعنی کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں. اصل میں وہ یہ جو آپ بات کریں نا کہ آپ اللہ کے کس نام سے پیار نہیں کریں گے؟ مجھے پہلے وہ نام بتائیں. جس طرح آپ نے آپ اللہ کے کس نام سے پیار نہیں کریں گے؟ پہلے مجھے وہ نام بتائیں. دیکھیں نا، نفس کے اس شر کو، اس نفس کی شیطانیت کو اندر سے پکڑیں. اچھا، ایک نام آپ کو بہت پیارا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا لیسٹ پیارا نام کون سا ہے؟ وہ کون سا نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو آپ کو پسند نہیں ہے؟ پسند تو نہیں، خیر خوف آتا ہے، مطلب نہیں، جس طرح ایگزیکٹلی. تو پسند نہیں بولے نا. جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے جبار، ہاں، تو اب اس سے خوف آتا ہے یار کہ کس چیز کا خوف آتا ہے؟ اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں. خوف آپ کو اپنے مکر سے آ رہا ہے. مجھے تو مجھے یا ممیت سے مجھے کوئی خوف نہیں. اللہ کا نام ہے تو خوبصورت ہے. یا قہار، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کا نام ہے تو خوبصورت ہے. جبار بہت خوبصورت نام ہے، بہت خوبصورت نام ہے. میرے لیے تو اتنا خوبصورت نام ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا جبر اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے کہ کائنات کو پتہ ہی نہیں لگتا، اور وہ سفر پہ چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوتی ہے. تب جا کے اس کو پتہ لگتا ہے کہ اوئے، ہمیں تو یہ جبر پتہ بھی نہیں لگا اور ہم کہاں سے کہاں آ گئے اس جبر کے اوپر تیرتے تیرتے. اللہ تو خوبصورت ترین ہے. ممیت اتنا خوبصورت نام ہے، اتنا خوبصورت نام ہے. میں نے اتنی تکلیف میں مرنے والوں کو دیکھا ہے جب ان کی موت نہیں آ رہی ہوتی اور وہ کتنی شدید بیماریوں میں ہوتے ہیں. اتنا خوبصورت نام ہے، اتنا بڑا ریلیف ہے اس کے اندر. آتا ہے اور اپنے بندے کو لے جاتا ہے. بلکہ کئی دفعہ تو بندہ کہتا ہے یار تھوڑا، یا اللہ جلدی آ جاتا، اس بندے نے کتنی تکلیف کاٹی ہے، تھوڑا جلدی آ جاتا، اپنے بندے کو لے جاتا. نفس پرستی کی وجہ سے تمہارے اندر یہ باتیں ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کے تو بے تحاشا نام ہے، بے تحاشا. بے تحاشا. مثال کے طور پہ یہ جو آواز ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. بہت سارے نام ہیں. بیسک بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے انفینٹ نام ہیں. انفینٹ نام ہے. انسانوں کو مطلب میرا خیال ہے کچھ کتابوں میں نے کہیں آگے پیچھے 3000 یا 4000 نام انسانوں کو بتائے ہیں، لیکن انفینٹ نام ہے. ہو سکتا ہے 10,000 جنات کو بتائے ہوں، ہو سکتا ہے لاکھوں نام اس کے فرشتوں کو پتا ہوں، اور ہو سکتا ہے اور پلینٹس کے اوپر جو مخلوقات ہیں کرتے کرتے کروڑوں نام مخلوق کو پتا ہوں. اربہا نام سمجھ لیں. اللہ کے ناموں کی کوئی حد نہیں ہے.
اب آپ کی بات سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو انسان کے اندر ایک جو بت بنانے کی ایک جبلت ہے، اس وجہ سے ہم کسی اللہ تعالیٰ کو فکس کرنا چاہتے ہیں کسی ایک ہاں ہاں آئیڈیا میں. ہاں ہاں انسان بیٹا، آپ اللہ کے ناموں کو وظیفہ سمجھتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ وظیفہ سمجھتے ہیں نا، یہ پڑھوں گا تو یہ ہوگا، یہ پڑھوں گا تو یہ. کچھ بھی پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بھی بتایا، پڑھائی تو ہے ہی نہیں. پڑھائی تو ہے ہی نہیں، توجہ ہے. پڑھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، توجہ سے ہوتا ہے. تو اس مومنٹ کے اندر اگر میں تقوی مینٹین کرنا چاہتا ہوں یا اس کو بڑھانا چاہتا ہوں، تو میں اگر دھیان کروں اللہ کی طرف، تو میرے اندر انٹینشن کہاں سے ہو؟ خوف سے ہو، کہاں سے ہو؟ محبت بندگی سے ہو؟ بیٹا وہاں سے شروع، جب وہاں سے شروع کرو جہاں پہ ہو. ابھی خوف شوف کہاں سے آ گیا؟ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، عبادت کرو، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی. اور اتنی بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی کہ تمہیں واضح طور پہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو گئے. بس ابھی تمہارا یہی کام ہے، اور کوئی کام نہیں. جو مرضی تمہیں سمجھ آتا ہے کرو. نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکاتیں دو، صدقات خیرات کرو، عبادت کرو. عبادت کوئی وظیفہ نہیں ہے، عبادت کرو. کوئی وظیفہ نہیں ہے، عبادت کرو. عبادت تو احساس کا پوچھ رہا ہوں کہ جو جب آپ احساس. عبادت کرو گے وہ آئے گا تو احساس ہوگا نا. وہ آئے گا ہی نہیں تو احساس کہاں سے ہوگا؟ ابا جی کمر کے ساتھ بندھیں گے تو اگلے دن انسان کے پتر بنے ہو گئے. ابا جی ہیں ہی نہیں تو بس جی میرے خیال میں ابا جی ہیں. اسی طرح جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابا جی بندھیں گے تو آپ انسان بن جائیں گے. ابا جی نہیں بندھیں گے تو بس جی میرے ابا جی تو ایسے ہیں، میرے ابا جی تو ویسے ہیں. تو بس اللہ کا بھی آپ کو بھی اللہ کا خیال ہی ہے. جب خدا راضی ہوتا ہے اور اپنے بندے کی زندگی میں آ جاتا ہے، پھر بات سمجھ آتی ہے. اچھا، اب اسی میں ایک بات آگے چلتے ہیں کہ اب مجھے پتہ ہے میں نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے، تو میں نے گناہ گار آدمی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے یا اس کے کورٹ میں جانے سے ایک شرم سی آتی ہے. ایک بات مجھے بتاؤ، گناہ گار آدمی ہو کہ گمراہ آدمی ہو؟ شاید دونوں. کیونکہ میری گناہ گاروں سے کم ملاقات ہوتی ہے، گمراہوں سے زیادہ ہوتی ہے. کیا دونوں ایک ہی بات نہیں ہے؟ گناہ گار تو بڑا اچھا آدمی ہوتا ہے. گناہ گار تو بہت اچھا آدمی ہوتا ہے. یہ اب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ گناہ گار بہت اچھا آدمی ہے. گناہ گار کے لیے تو مغفرت ہی مغفرت ہے. گمراہ برا آدمی ہے جس کو اللہ نے دھتکار دیا اپنے پاس سے. گناہ گار تو بہت اچھا آدمی ہے. ابھی جب میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا تو مجھے ایک اور بات کا احساس ہوا کہ میں نے تو دھیان اس کی طرف کرنا ہے، دھیان میرا پھر اپنی طرف چلا گیا. ہاں یہ سوئچ اوور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو بیٹا، جس کا رب ہے نا اس کے گناہ اور ثواب پہ بحث ہے. جو صبح اٹھتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے، رات کو سوتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے، اس کے بیچ میں پورا کا پورا دن اپنی مرضی سے گزارتا ہے، اس کا کیا گناہ ہے اور کیا ثواب ہے؟ وہ ایک زبان استعمال کر رہا ہے، کیونکہ مسلمان معاشرے میں رہتا ہے، ایک زبان استعمال کر رہا ہے. جو خدا کے احساس میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس احساس میں رہتے ہوئے وہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور اس کو وہ اپنے گناہ کو پہچانتا ہے، وہ گناہ گار آدمی ہے. گمراہ گناہ گار نہیں ہے. میں یہیں سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اب اپنی غلطیاں یاد ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے کہ ہاں مجھے. تو اس کا مطلب ہے تم گناہ گار آدمی.
غلطیاں یاد ہیں تو بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. گناہ گار تو بہت اچھا آدمی ہے، گمراہ بڑا خطرناک آدمی. اللہ کے بندوں کا گناہ گار مسئلہ نہیں ہوتا، گمراہ مسئلہ ہوتا ہے. گمراہی سے ڈرا کرو. آپ نے کہا تقوی ایک احساس ہے، آپ نے کہا کہ یہ ہاں، اچھا لفظ ہے اس کو سمجھنے کے لیے. ہم اپنا دن گزار رہے ہوتے ہیں، ہم ہر گمراہ کی نشانی بتا دیتا ہوں. اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی اس کا اللہ سے کیا رشتہ ہے، چاہے مسلمان ہو. یہ اس کی نشانی ہوتی ہے. یہ جو دیکھو نا اپنی مرضی کا دین بناتے ہو نا، ادھر سے کچھ جمع کیا ادھر سے کچھ. یہ سورہ فاتحہ میں ہے، ولضالین، جو گمراہ ہیں یہ ان کی نشانی ہے. ان کو اللہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے ان کو کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی. مغضوب جن پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے، جو عذاب میں مبتلا ہیں، یہ اس سے کم کی نشانی ہے. ان لوگوں کے اوپر غصہ اور چڑچڑاپن سوار ہوتا ہے. غصہ اور چڑچڑاپن اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ غصہ ہے. ادھر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر جدھر مرضی ہو، اس کے اوپر خیر ہے. اس احساس کو اگر مینٹین کرنا ہو تو بیچ میں تو غفلت بھی آ جاتی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ پھر علاج پوچھتے ہو، ڈاکٹر کے بغیر علاج پوچھتے ہو. بھائی یہ جتنے سوال کرتے ہو ان کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، یعنی کہ مطلب ہے شافی کے پاس ہے، یعنی کہ مطلب ہے اللہ کے پاس. بس عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو. میں کون سی عبادت بتاؤں جو تمہیں پتہ نہیں؟ اس کا کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع میں رہنے. سارا آپ کو پتہ ہے. تو بس اللہ آپ کو توفیق دے، اپنی عبادت کو بڑھاتے جائیں، عبادت کو بڑھاتے جائیں، وظائف کو نہیں، عبادت کو بڑھاتے جائیں، یعنی بندگی کو. بندگی کو بڑھاتے جائیں. جیسے جیسے وہ آپ کے قریب آئے گا آپ کو خود پتہ لگ جائے گا.